پرویز روشن کا لبرٹی کارنر میں آپ سب کو سلام۔ اب دنیا میں جہاں بھی ہیں، امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یورپ میں ہیں، ایشیا کے کسی ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، تھائی لینڈ میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، جاپان میں ہیں، دنیا میں جہاں بھی ہیں، خداوند یسوع ناصری آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی سلامتی ہو، آپ کو کبھی کوئی دکھ، کوئی مصیبت کبھی بھی نہ کچھ ہو اور آپ سدا خوش رہیں۔ پرویز روشن آج آپ کو کراچی ڈائسس کے اوپر جو ایک تازہ بھی بالکل فریش ایک حملہ ہوا ہے، ایک اٹیک ہوا ہے، اس کے متعلق آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے کہ کراچی ڈائسس کے ریٹائرڈ بشپ صادق ڈینیل نے جو وہاں پہ اندھیر نگری مچائی ہے، اس کا صرف ایک آپ کو ایک چھوٹا سا، یہ ایک بہت پینٹ، ایک سمال ہنی پینٹ جو ہے نا، وہ آپ کو کے سامنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہاں پہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کراچی ڈائسس کے وہاں پہ الیکشن چل رہے ہیں۔ 19 سال کے بعد، 19 ایئرز، آفٹر 19 ایئرز، صادق ڈینیل جو وہاں سے ریٹائر ہوا ہے، اس نے پھر ایک عدالت سے کوئی آرڈر، اسٹے آرڈر نام کی کوئی چیز لے رکھی ہے تاکہ وہ جو کرپشن جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، پیسے جو اس نے پکڑ رکھے ہیں، ابھی تازہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس نے ایک پارٹی سے کوئی 12 کروڑ روپیہ ایک پلاٹ کے نام پر حاصل کیا ہے، 12 کروڑ روپیہ پاکستانی۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ کس طرف ان کا سارا رجحان لگا ہوا ہے اور یہ پیسے کو کیا کر رہے ہیں، کون سی کلیسیا کی، کس کلیسیا کی یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہم سمجھیں گے کہ اس میں لاہور جو ڈائسس ہے، عرفان جمیل صاحب ہیں، اس میں شاہد مراج صاحب ہیں، اور جناب وکٹر عزرایہ صاحب ہیں، جناب بشپ اینتھنی لیمل صاحب ہیں جو سیکٹری ہیں، بشپ عرفان جمیل صاحب کا میں نے آپ کو بتایا، آزاد مارشل کا بتایا، یہ سب ایک گینگ کی صورت میں کراچی ڈائسس پر ابھی یہ انہوں نے اس کا حشر نشر کر دیا ہے۔ تو ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ایک جو وقار حسین صاحب بیٹھے ہیں، جو ایک ڈیولپر کے طور پر وہاں پہ دفتر میں، آفس میں موجود تھے، انہوں نے جو ان کو 5 سال سے جو ایک بھاری، ایک بہت بڑی اماؤنٹ، کروڑوں میں، پہلے 2.5 کروڑ، پھر 40,000 ڈالر، پھر 3.5 کروڑ روپیہ، اور پھر اور بہت سی مختلف اوقات میں وہ جو رقم اس کو دیتے رہے، لیکن جس پہ ہسپٹل بننا تھا، جس پہ کوئی ترقی ہونی تھی، اس کے لیے وہ سب پیسہ اس نے ہضم کر لیا۔ اور ابھی ایک نئی ڈیل کے ساتھ، جس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈائسس آف لاہور جو ہے، اس نے جیلی ایک ڈیڈ بنا کر دے دی ہے، جو کہ اور انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یہ وہی بشپ ہے، ریٹائرڈ بشپ صادق ڈینیل ہے، جس کے اوپر ایک گینگ ریپ کا مقدمہ ہوا تھا، جس کا یہ سرغنہ تھا، جس میں ایک بہت ہی ایک بزنس مین کو، ایک ڈیولپر کو، ایک 3 ماہ اور 18 دن جو بیچارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سسکتا رہا، اس کا بزنس، اس کا کاروبار فنا ہو گیا، اور وہ پھر بھی اس امید پہ اس نے کہ یار یہ بشپ ہے، اور یہ جو ظفر اقبال صاحب جو ہیں، صادق ڈینیل کے جو سیکٹری ہیں، آج بھی ڈائسس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے روبرو تمام رقوم ادا کی ہیں، اور وہ بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے اس نے جو قربانی دی ہے جیل والی، اور وہ لڑکی جو سوزن ہے جس نے یہ الزام لگایا تھا، اس نے پورے پاکستان کی انتظامیہ کو، صدر پاکستان کو، انٹیریئر منسٹر کو، فارن منسٹر کو، آئی جی سندھ کو، سی ایم سندھ کو، تمام پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو درخواست کی تھی کہ جی میں لٹ گئی ہوں، میری عزت لوٹ لی ہے اس بشپ صاحب کے گینگ نے، جس میں جناب ظفر اقبال صاحب اور صادق ڈینیل صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جو جس نے قربانی دی
جس نے مسیحت کے نام کو بچانے کے لیے کوشش کی، وہ جناب وقار حسین صاحب ہے، جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے مسیحت کی عزت کے لیے، مسیحت کے بڑھائی کے لیے اور مسیحت کو ایک دوام بخشنے کے لیے جیل میں خود اپنی قربانی پیش کر دی، 3 مہینے اور 18 دن کی۔ ابھی وہ الیکشن تو ہو نہیں رہا، عدالتوں میں کیس چلے گئے ہیں، اور یہ جو ہے ریٹائرڈ بشپ جو ہے صادق ڈینیل، وہ ابھی بھی جان نہیں چھوڑ رہا کہ جی مجھے جو میرے 5 سال انہوں نے کام نہیں کرنے دیا وہ مجھے دیے جائے۔ تو باقی جو 14 سال اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ صادق ڈینیل، اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کوئٹہ تک جو آپ نے لوٹ مار کی ہے، وہاں آپ کو پیسے بھیجتا رہا وہ 35 لاکھ روپیہ، 40,000 USD، اور جس وقت اس کا ریٹ 107 روپے تھا۔ یہ سارا پیسہ آپ نے کس پہ لگایا ہے؟ کیا چرچ کی کوئی ڈیولپمنٹ پہ لگایا ہے؟ لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگایا ہے؟ وقار حسین، آپ ایک گریٹ آدمی ہو، آپ نے ان کو آج بے نقاب کیا ہے، ان کو ننگا کیا ہے، اور آپ کی ویڈیو سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کس طرح کتنے ظالم، خود غرض، اور ان کا مسیحیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مسیح تو ایک جسم ایک جان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو لڑکی جس نے سوزن، جس کی وجہ سے آپ کو 3 ماہ اور 18 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنا کاروبار تباہ کرنا پڑا، اس پہ بھی بہت افسوس ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن عورت، ذرا میں اس پہ کم ہی بولتا ہوں، عورت کی ذات پہ، اس کی عزت پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ اس کو پہچان نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جو بھی اس کا مشن ہوگا وہ تو وہ بہتر جانتی ہے، لیکن وقار حسین، جس نے چرچ کی عزت بچانے کے لیے، چرچ کی ایک گلوری کو بچانے کے لیے، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا۔ آج میری درخواست ہے صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، IG سندھ سے، کراچی سے، انٹیریئر منسٹری سے، منسٹری آف فارن افیئر سے، اور تمام انٹیلیجنس اداروں سے کہ فوری طور پر وہ جو صادق ڈینیل ہے، ریٹائرڈ بشپ ہے کراچی کا ڈائسس کا، اس کو فوری طور پہ اس کا نام ECL میں ڈالا جائے، اور اس کے بیوی بچوں کا، جو اس کا بیٹا ایک کیئر ٹیکر، یہ وزیر بھی رہا ہے، منسٹر رہا ہے پیسے کے بل بوتے پہ کچھ دیر کے لیے، اس کا نام بھی ECL میں ڈالا جائے، تاکہ یہ پیسے لوگوں کے جو انہوں نے لیے ہیں وہ اس کو ادا کریں، اور ضمانت کے طور پر ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے، تاکہ یہ کلیسیا کے ایک چہرے پہ جو بدنما داغ لگا ہے یہ صاف ہو سکے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ مسیحی لوگ ہیں، جو بھی ہیں، زندہ ہیں، وہ لڑتے ہیں اپنے حق کے لیے، اور مسیح ہمیشہ حق اور سچ کے لیے، صداقت کے لیے یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جس نے اپنی جان سلیب پر دے دی، اور یہ کسی دکھ سے، کسی پرابلم سے، کسی خوف سے نہیں ڈرتے۔ کتنے غریب لوگ وہاں پہ ہیں کراچی میں، عیسیٰ نگری کی ہی صرف بات کریں، صرف ہم 100 فٹ کی بات کریں، کس کالونی کی بات کریں وہاں پہ جو ہو رہا ہے، کتنے غریب لوگ ہیں جن کی زندگیاں، جو کتنے وہ نشوں پہ، کتنے وہ برے دھندوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ شخص کو 18-20 کروڑ کے قریب صرف وہ پلاٹ دکھا کر کہ جی یہ پلاٹ، اور وہ پلاٹ بھی 2 نمبر ڈیل پہ اور ڈیڈ پہ جو ہوا ہے سارا وہ اس کے کاغذ دکھا رہے ہیں۔ اور وقار حسین، آپ کو پھر سلام ہے کہ آپ نے وہ پیپر دکھا دیے جس سے ابھی اس نے پھر 12 کروڑ روپیہ اٹھایا ہے۔ تو میری درخواست ہے تمام اداروں سے کہ ان کا نام، ان کی پوری فیملی کا نام فوری طور پہ ECL پہ ڈالا جائے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے، اور اس سے وہ تمام پیسہ نکالا جائے جو اس نے چرچ پراپرٹی کی فروخت کے لیے، جس نے ایڈوانس اس نے پکڑا ہے، وہ اس سے ریکور کیا جا سکے۔ اور وقار حسین، آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ کلیسیا کی ترقی کے لیے آپ ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھیں۔ پوری چرچ آف پاکستان کے لوگ، کلیسیائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک واقعہ ہی خدا کے ممسوح ہیں۔
اصل مسیحی آپ ہیں جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا، اپنی جان کو دکھ دیا اور اتنا پیسہ دیا۔ اور جو لاہور ڈائسس سے اس میں شامل ہیں لوگ، ان کے نام بھی، عرفان جمیل کا بھی، وکٹر عزرائیہ کا، اینتھنی لیمل کا، آزاد مارشل کا نام بھی جو ہے وہ بھی ای سی ایل میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے اور ان سے حساب لیا جائے، چونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ جائیں، چونکہ الیکشن یہ سارے الیکشن ڈرامے کر کے، لوگوں کے وقت ضائع کر کے، پیسہ برباد کر کے، امیدواروں کا، کینڈیڈیٹس کا، اور یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور میری درخواست ہے ماڈریٹر صاحب سے، بشپ ہیمفری صاحب سے، کہ وہ بھی ذرا غور کریں، اپنی ادعاؤں پہ غور کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ ایک بزرگ، اور آپ کی ایک اچھی شہرت پتہ نہیں کب ہوگی، اگر بہت آپ کی اچھی شہرت ہو سکتی ہے اگر آپ اس ریٹائرڈ بشپ صادق ڈینیل کو پکڑیں، خود اس کا نام آپ اس کو ای سی ایل میں نام دیں، تاکہ اس نے جو بھی پیسہ لوٹا ہے کراچی ڈائسس کا، چرچ کا، اور ڈیولپمنٹ روکی ہے نرسز کی، جو کہ آپریشن تھیٹر میں لوگ جو ٹریننگیں ہونی تھی وہاں پہ لوگوں کی، سب اس بندے نے روکی ہیں۔ یہ اس کا جرم، یہ جرمدار ہے، اس کے معافی کی مسیحت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گورنمنٹ کے اداروں تک، انٹیلیجنس اداروں تک، حتیٰ کہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی گزارش کرتا ہوں امریکہ کو کہ اس شخص کا وہ ضرور احتساب کرنے میں، اس کو پکڑنے میں گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد کرے، چونکہ اپنے آپ کو یہ بہت بڑا ایک لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وقار حسین، آپ مسیح کلیسیا کی، کراچی ڈائسس کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس صدا کو، میری اس دعا کو آسمان تک سنا جائے گا، اور پوری دنیا میں یہ میری آواز جائے گی، اور ریٹائرڈ بشپ جو بنا ہوا ہے صادق ڈینیل، کرپٹ ترین مافیا، کوئٹہ، حیدرآباد، اور یہ جو کلیم جان صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر جو کمزریاں کراچی ڈائسس کے، اس پہ خیال کریں اور ان کو پکڑنے میں اداروں کی مدد کریں تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ پرویز روشن، لبرٹی کارنر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔